أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا للماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تبارك وتعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا نرسى الأرض بها وقررها وفكرها لئلا تميد بالناس أي تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم قرار عليها لأنها غافلة في الماء إلا مقدار الربع، فإنه باد للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات والحكم والدلالات. ولهذا قال أن تميد بهم أي لئلا تميد بهم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کی نشانیوں میں سے یہ فرمایا کہ وجعلنا فی الارض رواسي، ہم نے زمین میں بوجھ رکھ دیے. یہ پہاڑ جو ہے اللہ نے زمین کو جمانے کے لیے رکھا، کیونکہ جتنا زمین اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کے 3 حصے جو ہیں تقریباً وہ پانی میں ہیں. صرف ایک حصہ ہے جو ظاہر ہے اور جس سے اس وقت ساری دنیا آباد ہے، یہ ایک حصہ، اور 3 حصے جو ہیں وہ پانی کے اندر ہیں. تو صاف بات ہے کہ جب پانی کا اور زمین کا قرب ہوگا تو اس میں اضطراب پیدا ہونے کا، اس میں حرکت پیدا ہونے کا زیادہ یعنی اندیشہ تھا کہ پھر اس پہ کوئی بندہ چل نہ سکتا، رہ نہ سکتا، قرار نہ پکڑتا. تو اللہ پاک نے زمین کو قرار عطا فرمانے کے لیے، زمین کو جمانے کے لیے اس پہ بوجھ رکھے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے ایسے بنا دیا ہے جیسے بچھونا، جیسے جھولا، جیسے بچہ جھولے میں آرام کرتا ہے تمہیں بھی زمین پہ آرام ملتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے جائز قرار بنا دیا ہے، جائز ثبات بنا دیا ہے کہ تم زمین میں آرام سے رہو، اپنے گھر بناؤ، اس میں کاشت، زراعت، باغبانی اور اس کے منافع جو ہیں وہ حاصل کرو. اور پھر یہ اللہ کا نظام ایسا عظیم نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آپ دیکھیں نا کہ ہر ملک میں پہاڑ نہیں ہوتے. بعض ملک ہیں جن میں پہاڑ ہیں، بعض ملک ہیں جن میں صحرا ہیں، بعض ملک ہیں جن میں زراعت ہے اور بعض ملک ہیں جن میں زراعت نہیں ہے. بعض ملک ہیں جہاں پہاڑوں کا وجود ہی نہیں ہے، اور بعض ملک ہیں جہاں پہاڑوں کے سلسلے ہیں. اور پھر پہاڑ بھی مختلف ہیں، بعض طویل ہیں، بعض عریض ہیں، بعض بہت اونچے ہیں، بعض درمیانہ ہیں. اور اسی طرح پھر پہاڑوں کے اللہ نے رنگ بھی مختلف رکھے ہیں. جیسے فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اللہ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کے مختلف رنگ رکھے ہیں. الجبال جو ہیں اس میں 3 رنگ ہیں تقریباً، سفید، سرخ اور سیاہ.
حمر مختلف الوان من الجبال بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. اللہ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں میں سفید، سرخ اور بالکل خالص سیاہ بنائے. اچھا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے رنگ ہیں ان کے اصل جو ہے وہ 3 رنگ ہیں، سفید، سرخ اور سیاہ. باقی جتنے رنگ ہیں وہ ان 3 سے بنے ہیں، یعنی سفید کو سیاہ سے ملاؤ، سیاہ کو سرخ سے ملاؤ، سرخ کو سیاہ سے ملاؤ تو اس سے رنگ بنتے چلے جائیں گے. تو اصل جو ہے وہ رنگ 3 ہیں. تو اللہ نے پہاڑوں کو بھی 3 رنگ عطا فرمائے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ پہاڑ جو ہیں ان میں اللہ نے بال بڑے برکتوں والے، رحمتوں والے پہاڑ بنائے ہیں. جیسے کہ خاص طور پہ آپ سرزمین حرم میں ہیں، سرزمین مکہ میں ہیں، یہاں وہ پہاڑ جس کے سب سے پہلے قرآن اترا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جسے آج جبل نور کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن نور ہے اور قرآن اسی پہاڑ پہ اترا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، اس لیے اس پہاڑ کا نام بھی جبل نور ہو گیا. اور اس میں وہ غار حرا ہے جس میں میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی جا کے عبادت فرماتے تھے، اور وہاں حضور 1 ہفتہ 2 ہفتے کبھی کبھی مہینہ بھی قیام فرماتے. اور وہی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی جبریل علیہ السلام اترے قرآن لے کر. تو جبل نور کو بھی اللہ نے ایک شان بخشی. اسی طرح سرزمین مکہ میں وہ پہاڑ بھی ہے جس کے غار کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو وہ غار کیا ہے؟ غار ثور، جس میں ہجرت کی رات میرے آقا نے رحمت دو جہان قیام فرمایا. اس کو جبل ثور کہتے ہیں اور اسی میں وہ غار ہے جس میں ہجرت کی 3 راتیں حضور نے قیام فرمایا ہے. اور اللہ کی شان ہے کہ جب وحی آئی ہے تو حضور مکے کی اعلیٰ جانب میں تھے. یاد رکھیں جس طرف یہ جبل نور ہے یہ اونچا حصہ ہے اور جس طرف یہ غار ثور ہے یہ نیچا حصہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا جنت المعلا. جنت المعلا کا معنی ہے اونچی طرف، یہ اونچی طرف ہے. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ نبوت سے پہلے تو اللہ نے حضور کو غار حرا میں بٹھایا اور نبوت ملنے کے بعد مکے کی دوسری جانب غار ثور میں بٹھایا ہے. تو اسی لیے اس محلے کو بھی مسفلا کہتے ہیں، مسیال کہتے ہیں. مسفلا مانا اسفل، نیچے والا حصہ. تو یہ اعلیٰ حصہ ہے اور یہ نیچے والا حصہ ہے. اسی طرح خدا ہے اور خدائی ہے. تو یہ مکہ مکرمہ کے بڑے عظیم. اسی طرح جبل ابی قبیس ہے، اس کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے اول جبل وضع فی الارض، کہ پہلا پہاڑ ہے جس کو زمین میں رکھا گیا ہے ابی قبیس. تو یہ جبل ابی قبیس بھی بڑا تاریخی پہاڑ ہے. اسی طرح جبل طور سینا ہے جس پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جہاں کلام فرمایا ہے اس پہاڑ کا نام جبل طور ہے اور وہاں اسی علاقے کو طور سینا بھی کہتے ہیں اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. تو جبل طور کا ذکر بھی اللہ کے قرآن میں ہے. تو یہ جبل بھی بڑا پہاڑ شان والا ہے. اور اسی طرح اللہ آپ کو اور ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ادب سے نصیب فرمائے اور زیارت مقبولہ نصیب فرمائے اور وہاں جانے کے رہنے کے آداب بھی نصیب فرمائے. وہاں بھی جو پہاڑ ہے وہ بڑی شان والا پہاڑ ہے جس کا نام جبل احد ہے.
یہ جبل احد جو ہے اسی کے دامن میں شہدائے احد کی قبریں ہیں، جہاں سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کے بڑے عظیم صحابہ دفن ہیں، تو وہ جبل احد ہے۔ اور اس جبل کو بھی اللہ نے ایک شان بخشی ہے کہ وہ پہاڑوں میں حضور کا محبوب پہاڑ ہے۔ اس لیے میرے آقا جب سفر میں ہوتے اور جب واپس تشریف لے آتے اور آپ کی نظر جو ہے وہ پہاڑ پہ پڑتی احد پہ، تو آپ اپنی اونٹنی مبارک کو حرکت دیتے اور فرماتے حل کا سواد، جلدی چلو جلدی چلو، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جبل احد ایسا پہاڑ ہے جو حضور کا محبوب ہے، اور جبل احد بھی حضور سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور سے صرف انسان محبت نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جمادات بھی محبت کرتے ہیں اور پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں اور لکڑیاں بھی محبت کرتی ہیں اور درخت بھی محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جبل جو ہے، اسی طرح جبل زیدہ ہے، اسی طرح جبل لبنان ہے، اور اسی طرح بہت سارے جبال ہیں جن کا ایک مقام ہے، ایک تاریخی حیثیت ہے اور جس کا کتابوں میں ذکر ہے۔ اللہ نے اس کو زمین کے ثبات کے لیے گویا میخیں لگا دی، جیسے آپ کسی چیز میں میخ جوڑ دیتے ہیں کہ حرکت نہ کرے، میخ لگ گئی دیوار کے ساتھ جم گئی تھی، تو اللہ نے گویا زمین کو جمع کیا اور میخیں لگا دی۔ اور جیسے آپ ہر جگہ میخ نہیں لگاتے، جہاں ضرورت ہو میخ لگاتے ہیں، تو اللہ بھی جانتے تھے کہ کہاں بوجھ رکھنا ہے اور کہاں بوجھ نہیں رکھنا ہے، کس جگہ میں ہم نے پہاڑ رکھنے ہیں اور کس جگہ میں ہم نے پہاڑ نہیں رکھنے ہیں۔ اسی طرح جبل دودھی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ جب نوح علیہ السلام طوفان سے بچنے کے بعد آپ کشتی پہ سوار ہوئے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود، کہ وہ آپ کی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پہ جا کے رکی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے پہاڑ جو ہے یہ بھی نعمت ہے اور زمین جو ہے وہ بھی نعمت ہے، اور جب آدمی پہاڑوں پہ نظر ڈال دے پھر آپ دیکھیں کہ پہاڑ سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں، پھر آپ دیکھیں پہاڑ سبز بھی ہے، پہاڑ خشک بھی ہے، پھر آپ دیکھیں بعض پہاڑوں میں اللہ نے مغناطیس رکھا ہے، بعض پہاڑوں میں اللہ نے سونا رکھا ہے، بعض پہاڑوں میں اللہ نے معدنیات رکھے ہیں، بعض پہاڑوں میں اللہ نے مجوہرات رکھے ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ زمرد ہے، یاقوت ہے، یہ جتنے بڑے پتھر ہیں یہ سب پہاڑوں سے ہی نکلتے ہیں، خاص مال ان کا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہیرا ہے، جسے الماس عربی میں کہتے ہیں اور آپ ڈائمنڈ کہتے ہیں، وہ بھی پہاڑوں کو کھود کے مائنز میں نیچے جا کے پھر اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ جب تم پہاڑوں پہ نظر ڈالو، آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمینوں پہ نظر ڈالو، تو پہچانو کہ ان کے بنانے والا کون ہے، ان کا خالق کون ہے اور ان کا مالک کون ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، میں جگہ ختم ہو گیا، پہلے گزر گیا، اتنی پیارے کو بھی تصویر نہ ہو اور آپ کو بھی نہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ نظر تدبر نہیں کرتے، کیا یہ غور نہیں کرتے
کیا یہ تفکر نہیں کرتے کہ میں نے اونٹ کیسے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ میں نے آسمانوں کو کیسے بلندی عطا فرمائی ہے؟ اور کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ۔ یہاں ہمیشہ قاعدہ ہے کہ ان کے بعد لا معذوف ہوتا ہے، مانا ہوتا ہے اللہ تمید بہم، اللہ تضطرب ولا تتحرک۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمینوں میں بوجھ رکھے ہیں تاکہ زمین حرکت نہ کرے، زمین میں اضطراب پیدا نہ ہو، لیکن یاد رکھیں جب قیامت آئے گی تو پھر سب سے بڑی حرکت کا وقت آئے گا، جس کو اللہ فرماتی اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اور اللہ فرماتے ہیں آج جو پہاڑ تمہیں بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، ان کا پتہ ہے کیا حال ہوگا؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عوجا ولا أمتا۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتی ہے اللہ تبارک و تعالی یوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا، اور کہیں فرماتے ہیں وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ اللہ نے فرمایا کہ آج تمہیں یہ پہاڑ بڑے سخت نظر آتے ہیں، لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا تو دھلی ہوئی اون کی طرح یہ اڑ جائیں گے، ہم ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں گے، یہ بالکل اڑ کے ایسے ختم ہو جائیں گے کہ زمین میں کوئی آڑ ہوگی، نہ پہاڑ ہوگا، نہ کوئی کجی ہوگی، نہ کوئی گیڑا پھر ہوگا، میدان بنا ڈالیں گے، اور زمینوں کو بھی حکم دے دیں گے کہ جو تیرے اندر ہے وہ بھی تم باہر نکال کے پھینک دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تم آؤ اور کھاؤ اور پیو اور مر جاؤ، پھر تو حیوان والی بات ہوئی۔ دیکھو نا، کھاتے تو حیوان بھی ہیں بلکہ ہم سے زیادہ کھاتے، پانی تو حیوان بھی پیتے ہیں ہم سے زیادہ پیتے ہیں، اچھا چلتے پھرتے حیوان بھی ہیں بلکہ ہم سے زیادہ دوڑتے ہیں، زیادہ طاقت سے بھاگتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو یہ تو پھر حیوان اور انسان میں فرق کیا ہوا؟ تمہیں تو اس لیے اس نے بنایا ہے کہ میری عبادت کرو، اور عبادت کیسے کرو گے جب تک تم مالک کو پہچانو گے نہیں؟ تو نوکری کیسے کرو گے؟ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میرا مالک کون ہے، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میرے مالک نے میرے دل میں ڈیوٹی کیا لگائی ہے، تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ دیکھو نا کتنے ہمارے بھائی آتے ہیں، حج پہ آتے ہیں، لاکھ خرچ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ طواف کیا ہے، ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صفا مروہ کہاں سے دوڑنا ہے، ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت آپ نے کہاں پڑھنی ہے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ 2 چادریں احرام کی کب کندھا نکالنا ہے، کب کندھا نہیں نکالنا ہے۔ تو اس لیے تو اللہ نے ہمیں ایسے تو نہیں پیدا کیا کہ ایک بھیڑ چال ہے بس چلے جاؤ، نہیں، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت تب ہوگی جب ہمیں پتہ لگے گا کہ کس عبادت سے خدا راضی ہوتا ہے اور کس عبادت سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ دیکھو نا جوگی بھی تو بڑی عبادت کرتے ہیں کہ ہمیشہ 2 چادروں میں ہیں، تم تو حج کے دنوں میں 10-12 دن یعنی 5-6 دن بھی احرام باندھ کے تنگ آ جاؤ گے، وہ ساری زندگی 2 چادریں باندھے ہوئے کر رہے ہیں۔ اچھا تم ساری زندگی بعد تم عرفات جناب مزدلفہ میں میدان میں سو گے تو بڑا محسوس کرو گے، ساری زندگی درختوں کے نیچے پڑے ہوئے، سردی آ گئی تو آگ تاپ لی اور سردی نہ آئی تو پڑے ہیں، اچھا دھوپ ہے تو پڑے ہیں، بارش ہے تو پڑے ہیں، سردی ہے تو پڑے ہیں، اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ بعض تو ایک ٹانگ پہ رات کو قبرستانوں میں کھڑے ہیں، دریاؤں کے کناروں پہ کھڑے ہیں، چلے کاٹ رہے ہیں، اور بعض جو ہیں 10 سال سے انہوں نے گوشت کھایا نہیں ہے، انہوں نے دودھ پیا نہیں ہے، انہوں نے عورت کی شکل نہیں دیکھی ہے، لیکن ان کی ساری عبادتیں بیکار ہیں کہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کافر کام کر رہے ہیں ان کا کوئی عمل کی قیمت نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ فرمان خدا بندی نہیں۔ اب اگر ہم بھی اپنی عقل سے عبادت کریں کہ جی بزرگ کی قبر ہے اس کو سجدہ کرو،
ہاتھ باندھ کے طواف کرو، ہاتھ باندھ کے مرادیں مانگ، جو اللہ کا بزرگ ہے جی۔ اچھا جی، اب اذان سے پہلے جی حضور کے نام پہ صلاۃ و سلام اپنے عقل سے کرو گے تو ہمارا اثر بھی وہی ہوگا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں عبادت وہ مقبول ہوگی جس کا حکم اللہ دیں گے اور عمل میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ ابھی مثلاً آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی آدمی تھوڑا سا یوں کھڑا ہو جائے اور ساری رات ایک رکعت میں قرآن ختم کر دے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا رخ جو ہے وہ عین کعبے میں نہیں ہے، طرف تو ہے لیکن عین قبلہ نہیں ہے، کہ باہر کے ملکوں میں طرف کافی ہوتی ہے، لیکن جب کعبے کے آپ اندر ہوں تو ہر بندے کا چہرہ بدن وجود پورا عین کعبے میں ہو، اسی لیے یہاں صفیں گول بنتی ہیں، ورنہ ہر ملک میں تو سب سیدھی بنتی ہے نا، کیونکہ وہاں ہم نے طرف کی طرف رخ کرنا ہے اور یہاں عین کعبے میں رخ کرنا ہے۔ اگر کعبے سے ذرا بھی آپ ہٹ گئے نماز نہیں ہوگی، ساری رات کھڑے رہو ایک ٹانگ پہ۔ اچھا، اب ایک آدمی آتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، وہ اگر صفا مروا دوڑتے ہوئے صفا کے بجائے مروا سے شروع کر دے، 200 چکر بھی لگائے تو قبول نہیں ہوگا کہ اس نے اسلام کے خلاف کیا، قرآن کے خلاف کیا، حضور کی سنت کے خلاف کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ توجہ دلاتے ہیں کہ پہلے مجھے پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، مالک کی عظمت کو دل میں جما لو، اور جب مالک کی عظمت تمہارے دل میں آ جائے گی اب تمہاری قیمت بنے گی۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ ایک صندوق ہے، بڑا صندوق ہے، اس کے اندر کپڑے ہیں، کوئی پرانے جوتے پڑے ہوئے ہیں، اس کی کوئی حفاظت کرتا ہے؟ اچھا، اگر ایک صندوق ہے اس میں پھر ایک اور چھوٹا صندوق ہے، اس چھوٹے صندوق میں تیرے گھر والوں کی جیولری ہے، اس میں ڈائمنڈ کے سیٹ ہیں، اس میں جناب پیسہ ہے، اس میں تیرے بڑے بڑے ٹریولر چیک ہیں، تو اس کو صندوق کے اندر، پھر صندوق کے باہر تالا، اس صندوق کو پھر تم لاک میں رکھتے ہو اور کبھی کبھی تجوری میں رکھتے ہو۔ کیوں حفاظت کر رہے ہو؟ کہ وہ اندر جو موتی ہیں حفاظت اس کی ہو رہی ہے، صندوق کی نہیں ہو رہی۔ تو جب تک تیرے دل میں اللہ کی توحید نہ آئے پھر تو یہ وجود بیکار ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی لاکھ حفاظت کر دے پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بیکار چیز ہے۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کی توحید آئے، اللہ کی عظمت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دلوں میں آئے، اور جب ہم کعبے میں آئے تو اس میں بھی ہم غور کریں کہ واہ میرا مولا، ایک سیدھا سا گھر ہے لیکن تو نے کہہ دیا میرا گھر ہے، ساری کائنات پاگل ہو کے گھوم رہی ہے۔ یہ تیری شان ہے کہ جس کو تو نے کہہ دیا میرا ہے وہ اونچا ہو گیا، اور جس کو تو نے کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے وہ ابلیس بن گیا، جس کو تو نے دھتکار دیا ہے وہ شیطان کے کھاتے میں گر گیا، اور جس کو تو نے کہہ دیا میرے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا ابلیس تم لاکھ زور لگا لو لیکن جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلتا۔ اور کہیں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، میرے دوست جن کو اللہ اپنا دوست کہہ دیں، اپنا بندہ کہہ دیں، اور فرمایا میرے بندے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی میرے بندوں کو خبر کر دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو خبر کر دو کہ اگر گناہ ہو گیا، اگر کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، قبر پرستی ہو گئی، غیروں کو پکار دیتے، غیروں کی نظر نیاز کر دیتے ہو تو ڈرو نہیں، توبہ کرو، رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ نسبت کی ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ کیوں رکھے ہیں؟ مسلمانوں اللہ نے تمہیں کعبہ نصیب کیا، کہو الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں ادب سے مدینہ بھی نصیب فرمائے اور وہاں ادب سے جانا نصیب فرمائے، بے ادبی سے بچا، اگر بے ادب بنو گے تو محروم ہو جائے۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد، اگر باپ کا ادب ہے
اگر والدین کا ادب ہے، اگر قرآن کا ادب ہے، اولیاء صحابہ انبیاء کا ادب ہے، دین اسلام کے احکام کا ادب ہے تو کامیاب ہو. یہاں بے ادبی آئی اور بندہ محروم ہو گیا. اس لیے وہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت شیخ عبدالفقار مدد ابنہ، اللہ ان کی اور زیادہ سے زیادہ خدمت دین میں توفیق دے. انہوں نے ایک کتاب لکھی، بڑی سادہ سی کتاب ہے لیکن بڑی عجیب کتاب ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اصل چیز ادب ہے. جب تمہیں ادب آ گیا تو کامیاب ہو جاؤ. بس یہ ادب کرنا سیکھ لو تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور بے ادبی میں محرومی ہی محروم. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ بے ادب محروم شد ادخل میں رب. جو بندہ بے ادب ہے وہ رب کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. تو اپنے اساتذہ کا بھی ادب ہے، والدین کا بھی ادب ہے، علماء محدثین فقہاء کا بھی ادب ہے، اللہ کے اولیاء کا بھی ادب ہے، اہل بیت اور صحابہ کا بھی ادب ہے، انبیاء اور رسول کا بھی ادب ہے. اور اصل عظمت جو ہے وہ خالق و مالک کے لیے ہے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمینوں میں بوجھ رکھے ہیں. کہیں فرماتے ہیں وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمینوں پہ بوجھ ڈالا ہے. اور کہیں فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم نے زمینوں کی میخیں گاڑ دی ہیں. کیوں؟ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اے جبال ارسل اللہ، پہاڑ پیدا کیے تاکہ زمین میں بوجھ پڑے، زمین کو جما دے. اللہ تمید بالناس، تاکہ زمین حرکت نہ کرے. تضطرب وتتحرک، اگر وہ حرکت کرتی فلا يحصل لهم قرار علیہا، پھر زمین پہ ان کو قرار نہ ملتا، آرام نہ ملتا. دیکھو نا، اگر چیز ہل رہی ہے آرام کیسے ہے؟ اچھا آپ گھر بنائیں اور زمین ہل جائے مطلب آرام سے نکل کر جائے گا. دیکھتے زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے نا کہ زمین میں ذرا بھونچال آیا بڑی بڑی عمارتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے انہا غامرۃ فی الماء، کیونکہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. الا مقدار الربع، صرف چوتھا حصہ باہر ہے. فإنه باد للهواء والشمس، تاکہ وہاں ہوا بھی ہے سورج بھی ہے. ليشاهد اهل السماء وما فيها، تاکہ دیکھیں من الآیات الظاہرات والحکم والدلالات، تاکہ وہ سورج پہ نظر ڈالیں، وہ چاند پہ نظر ڈالیں، روشنی پہ نظر ڈالیں، اور اللہ کی آیات پہ نظر ڈالیں اور پہچانیں گے اس کا خالق. اب دیکھو اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، بڑی چیز ہے، لیکن اصل تو وہ ہے نا جس نے عقل بنایا ہے، اس کو پہچانا ہوگا. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، لیکن اصل ذات تو وہ ہے نا جس نے آنکھوں کو بنایا ہے. تو خالق کی طرف توجہ کرو. اس لیے فرماتے ہیں وَلِهَٰذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، معنی لِأَلَّا تَمِيدَ بِهِمْ، تاکہ زمین حرکت نہ کرے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. ایسا بالجبال يسقون فيها طرقا من قطر إلى قطر وإكليم إلى إكليم. اللہ فرماتی ہے پھر پہاڑوں میں میں نے راستے رکھے ہیں، پہاڑوں میں میں نے وادیاں بنا دی ہیں. اگر سارے پہاڑ ہوتے تو تمہارا گزرنا مشکل ہوتا، چلنا مشکل ہوتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہارا پہنچنا مشکل ہو جاتا. كما هو المشاهد الذي يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد. کبھی درمیان میں پہاڑ ہو تو آدمی کا دوسری طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے پہاڑ بھی رکھے، میں نے راستے بھی بنائے تیرے چلنے کے لیے، تاکہ پہاڑوں کا بھی فائدہ، رستوں کا بھی فائدہ. فَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ فَجْوَةً سَوَةً لِيَسْلُكُ النَّاسَ فِيهَا مِنْ هَٰهُنَا إِلَىٰ هَٰهُنَا. وَلِهَٰذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. میں نے پہاڑ بنائے، اس کے بعد رستے رکھے تاکہ تم رستوں سے فائدہ اٹھاؤ، ایک اقلیم سے دوسرے اقلیم کی طرف جا سکو، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا سکو. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ
سقفا محفوظا. اور اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے آسمان تیرے لیے کیسے بنا دیا, کیسی چھت بنا دی. دیکھو نا تم گھروں کی چھت بناتے ہو 10 سال بعد گر جاتی ہے, 20 سال بعد گر جاتی ہے, بعض بڑی مضبوط ہوں گی 100 سال بعد گر جائیں گی, 200 سال بعد. لیکن اللہ کا آسمان دیکھیں ہزاروں سال گزر گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر نظر ڈالو ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ نے فرمایا تم آسمانوں کی طرف نظر ڈالو, بار بار ڈالو, بتاؤ کوئی اس میں خلل ہے, کوئی اس میں نقص ہے, کوئی اس میں کمی ہے. کبھی تمہیں اس چھت کو سنبھالنے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑا ہے, کبھی جا کے حفاظت کرنی پڑی ہے, اور چھت بھی کیسی بنائی کہ جس کا کوئی ستون بھی تمہیں نظر نہیں آتا ہے. کیسے اللہ نے آسمان, اس لیے فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, دیکھو کیسا بنایا. رفع سمكها وسواها, کہیں فرماتے ہیں والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. آسمان میں نظر ڈالو, غور کرو کہ اللہ نے کیسی چیز بنائی ہے اور اللہ نے کیسا آسمان کو قبہ بنا دیا ہے. یہ مفسر فرماتے ہیں الارض وهي كالقبة يليها كما قال والسماء بنيناها بأيد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اور کہ فرماتے ہیں والسماء وما بناها, اور کہ فرماتے ہیں افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وبعدها بالبروج. جیسے پانی سکون ہوتی ہیں لہذا لا يكون إلا في الخيام كما جاهد العرب, جیسے کہ خیمے لگائے جاتے ہیں ان کے جار باقاعدہ باندھنے کے مقام ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک عمود ہوتا ہے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا عاليا محروسا ان ينال. اللہ نے فرمایا میں نے آسمان کو اتنا اونچا بنایا ہے کہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا جب تک میرا حکم نہ ہو, کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھو پھر آسمانوں میں اللہ نے دروازے بنائے ہیں, وہ کھل نہیں سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال مجاہد پر ہم نے آسمانوں کو اونچا بنا دیا ہے. وقال النبي حاتم حدثنا علي بن حسين قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن الدشقي قال حدثني ابي النبي نشر عن ابن ساق الكمين جابر بن المغيرة سعيد بن جبير بن الباسم قال رجل يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذه السماء قال موجود مطلوب وزاد غریب. ایک روایت میں آتا ہے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آسمان کیا ہے, آپ نے فرمایا ایک ایسی موج ہے جو چھپی ہوئی ہے اور تمہیں وہ نظر نہیں آ سکتی ہے, لیکن روایت غریب ہے. تو ان سب چیزوں کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پہ نظر ڈالو اور اپنے اللہ کو پہچانو اور اللہ کے احکام پہ چلنے کی کوشش کرو. دعا کرو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا لے. کہتے تھی کہ میں نے عمرہ کرنے کے بعد, اور ایک بات یاد رکھو میں بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ مسائل حج پہ کتابیں لے کے پڑھو, وقت ضائع نہ کرو, حج کو میلہ نہ بناؤ, حج کو ایک عام بات نہ سمجھو کہ اچھا جیسے لوگ کریں گے ہم بھی کر دیں گے, یہ بات نہیں ہے. اللہ نے حج کے بھی احکام ہیں, نماز کے بھی احکام ہیں, روزے کے بھی احکام ہیں, زکوٰۃ کے بھی احکام ہیں. ان میں حج میں فرائض ہیں, ارکان ہیں, واجبات ہیں, سنن ہیں, مستحبات ہیں.
تو سارے حضرات کوشش کریں کہ مناسک حج کی کتابیں عربی میں ہیں، انگلش میں ہیں، اردو میں ہیں، بنگلہ میں ہیں، ہر زبان میں ہیں، وہ لے کے اگر پڑے ہوئے نہیں ہیں تو کمرے میں ایک تو پڑا ہوا حاجی ہوتا ہے، اس کو کہو کہ بابا روزانہ ہمیں 2 3 صفحے سناؤ اور بار بار سنو، بار بار پڑھو، اور جو چیز سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا کے علماء سے پوچھ لو، ورنہ اب ہر بات تو تم یاد رکھو گے نہیں۔ اب آئیں گے سوال، چلو ہم نے سوال کیا، آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے وہ سوال کرنے والا غریب چلا گیا، اس کا جواب بھی نہیں آیا۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ حج کی کتابیں پڑھیں، مناسک الحج پڑھیں، اور ہر زبان میں ہیں۔ جن جن علماء پر آپ کو اعتماد ہے کسی اعتماد والے عالم کی کتاب پڑھیں، عام لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہ پڑھیں، کیونکہ عام لوگوں کی کتابوں میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال انہیں بھی معاف کرے اور اللہ ہمیں بھی معاف کرے۔ اب جیسے مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ میں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد میں نے طواف کر لیا، صفا مروہ توڑ لیا، ابھی میں نے اپنے بال نہیں کٹائے تھے کہ میں نے اپنی بیوی کے بال کاٹ دیے، کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں، اور تم نے اچھا کیا کہ بیوی کے بال خاوند نے خود کاٹ دیے بجائے اس کے کہ کوئی غیر کاٹے۔ اچھا اس میں 2 مسئلے سمجھ میں، اگر 2 آدمی عمرہ کر رہے ہیں اور دونوں طواف صفا کر چکے ہیں تو اب ایک دوسرے کے بال کاٹنے جائز ہیں۔ اچھا ایک آدمی نے طواف صفا کر لیا لیکن ایک نے ابھی صفا نہیں کیا تو اس کے لیے کاٹنا ناجائز ہے کہ ابھی اس کا عمرے کے مناسک باقی۔ سمجھ آنی بات کہ جب دونوں پورا کر لیں تو اب ہم نے احرام سے نکلنا ہے، اس کے لیے حلق یا قصر ضروری ہے کہ اس طرح پھروائیں یا بال کٹوائیں۔ اب وہ چاہے نائی سے کٹوا لیں، خود کاٹ لیں، ساتھی ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں، اور میاں بیوی کے بال کاٹ لیں، بیوی میاں کے بال کاٹ، کوئی بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، بالکل اچھی طرح مسئلے کو سمجھ لیں۔ اچھا دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ میری بعض بہنیں اور بیٹیاں غلطی کرتی ہیں کہ جب عمرے سے فارغ ہوتی ہیں نا تو ایسے بات پکڑ کے ایک لٹ کاٹ لگی، یہ بالکل غلط ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنے بالوں کو بالکل پیچھے لے جائے اور جہاں اس کے بالوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں ایک پور کے برابر بال کاٹے، یہ نہیں کہ یوں پکڑ کے کاٹ لے یا یوں پکڑ کے کاٹ لے بال، تاکہ سارے بالوں کے سرا جو ہے نا سرے جو ہے تقریباً وہ کٹ جائیں۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں۔ اگر احرام کی حالت میں نے خوشبو والا صابن پکڑ لیا لیکن یاد آ گیا میں نے استعمال نہیں کیا، سر چھوڑ دیا، ہاتھ دھو دیا، کوئی جرمانہ نہیں، جو ہو جائے اس کو پھاڑ دیا کریں فوراً۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں۔ اگر قرآن شریف پڑھتے ہوئے پیٹھ ہو رہی ہے کوئی بات نہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے اگر آپ عمرہ کریں، جو زندہ ہیں تندرست ہیں ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں، کوئی معذور ہے، بیمار ہے، مر گیا ہے، اس کے لیے ہے۔ حضرت عمرے کے طواف کے دوران میں مجھے موقع مل گیا، میں نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا، کوئی بات نہیں، وہ تو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ عمرے میں خیال رکھو کہ حجر اسود پہ عطر لگا ہوا نہ ہو، تاکہ اگر عطر لگا ہوا ہے بوسہ تو وہ کرے، منہ کو عطر لگ جائے گا تو اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ اگر عطر تمہیں نہیں لگا باقی خوشبو آئے کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ ہم ملازم ہیں اور حرم سے دور جب ہم اپنے کیمپ میں رہتے ہیں
تو یہ حرم میں جو گلاس استعمال کے لیے آتے ہیں یہ ہم لے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ حرم کے لیے ہے. جو چیز حرم کے لیے ہے وہ حرم کے لیے ہے، وہ باہر استعمال نہیں ہو. کہتے ہیں جی کہ اب آپ مہربانی کریں تقریر شروع کریں انشاءاللہ میرا بھائی. ابھی اللہ کی رحمت سے 1-2 دن ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تقریر شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ آپ دعا کریں اللہ ہمت دے، صحت دے، اخلاص دے. اور یہ بھی جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ طالبوں کو تو بس میں خوش کرتا ہوں، مسکا لگاتا ہوں، 5-10 منٹ پڑھا دیتا ہوں بس، ورنہ تو یہ سارا سبق کا وقت ہوتا ہے نا. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرا بھائی، یہی بھی تو تقریر تو یہی ہوتی ہے نا کہ مسائل بتائیں، احکام بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں. بہرحال آپ کی محبت کا شکریہ. کہتے ہیں جی کہ یہاں ہوٹلوں میں جو گوشت ملتا ہے، میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، اگر گوشت کافر ملکوں سے آیا ہوا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. ان کو ہم سے کیا ہمدردی ہے کہ ہمارے لیے ذبح کا انتظام کریں. اور پھر جس کمپنیوں نے 10-10 لاکھ مرغی بھیجنی ہو اور ہر مرغی کو اگر 1 منٹ بھی ذبح کے لیے دیں تو 10 لاکھ منٹ چاہیے. اتنا وقت کون لگاتا ہے؟ اور تو مشینیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کپڑا ڈالتے ہیں نا، پھر وہ دھل بھی جاتا ہے، خشک بھی ہو جاتا ہے، باہر نکل آتا ہے. وہاں ہر بلا کی مشینیں ہیں، بس ڈالو بھی سب کچھ صاف بھی ہو گیا، کٹ بھی گیا، گوشت بھی بن گیا، پیس بھی بن گئے، آگے پیک بھی ہو گیا اور جناب ہمیں پہنچ گیا. اس کا بالکل اعتبار نہیں. اور جو مرغی الحمدللہ سعودی عرب میں آتی ہے، بطنی ہے یا فقیر ہے یا اور ہے، مجھے نام اور نہیں آتے، تو وہ بالکل حلال ہے، کیونکہ یہاں باقاعدہ انتظام ہے اور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے باقاعدہ ذبح ہوتا ہے پابندی کے ساتھ. اچھا، اسی طرح جنوبی افریقہ جسے آپ ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں، وہاں بھی کافی عرصہ ہو گیا آپ خود دبئی گئے ہوئے مجھے، تو وہاں بھی مسلمانوں نے الحمدللہ کافی اہتمام کیا ہوا ہے. ان کے انسپیکٹر مقرر ہیں، ان کے سامنے باقاعدہ مرغیاں ہر چیز میں ہوتی ہے، پیک ہوتی ہے، وہ بھی بڑا خیال رکھتے ہیں. اچھا، خدا کی شان دیکھو کہ یہودی جو ہے وہ ذبیحے کے معاملے میں بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. یہودی کوشر جو ہے وہ تو کبھی بغیر ذبح کے نہیں کھاتے، اور اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ ذبح کرے. اگر وہ مشینوں سے کرے یا جھٹکے سے کرے یا کرنٹ سے کرے یا انجیکشن لگا کے مال ڈالے تو وہ تو حرام ہے. تو اس لیے بہرحال شک میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پوچھ لیا کریں گے بابا یہاں کی مرغی ہے یا باہر کے نہ لو، بس کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اب یہ ہے کہ جی KFC والے، میک ڈونلڈ والے، میں ان کے ہاں نوکری کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہاں سے منگواتے ہیں. اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ ان سے خود جا کے پوچھیں. چٹخارے بھی لینا چاہتے ہو پھر حلال بھی پوچھتے ہو، 2 کام نہیں ہو سکتے. اللہ کے بندے سبزیاں موجود ہیں، عرب کی چیز موجود ہے، حلال موجود ہے، تو کیوں خواہ اس کے پیچھے پڑتے ہو؟ بابا رکن یمانی یمن کی طرف ہے، اور کیا بیان کرتے ہیں؟ رکن مانا کونا، یمانی مانا یمن کی جانب، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، حجر اسود. بس کیا تاریخ بیان کریں. اب یہ تاریخ بیان کرنے کا وقت ہے. آپ تاریخ مکہ للحجر کی لے لیں اور اس میں پڑھ لیں. اگر ہم نفلی طواف کریں تو ہر طواف کے بعد زمزم کا پانی پینا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. وہ تو پہلی دفعہ جب آدمی عمرے پہ آتا ہے تو سنت ہے کہ طواف کے بعد زمزم پی لے. اب یہ مانا نہیں کہ ہر نفلی طواف کے بعد پیاس لگے نہ لگے زمزم پلا اس کو، کوئی نہیں. اگر دل کرتا ہے پی لو، نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں. کہتے ہیں کہ حتیم میں جگہ کم ہے، نمازی کے آگے گزرنا پڑتا. بھائی جتنی احتیاط کر سکتے ہو کرو، باقی اللہ پاک معاف کرے.
اگر کسی عورت کی ایام کے دن جو ہیں 4 یا 5 دن پہلے شروع ہو گئے اور رنگ یعنی گچھی رنگ کا پانی آ رہا ہے، وہ حیض نہیں ہوگا جب تک خون نہ آئے. یہ تو گرمی کی وجہ سے یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا فضا کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ایسی بات ہو جاتی ہے. تو بہرحال ہر عورت سمجھتی ہے کہ یہ پانی ہے میلا یا خون ہے. اگر پانی ہے تو وہ خون نہیں ہوتا، وہ حیض نہیں ہوتا. تیسرے دن کی کنکریاں ہم نہیں مار سکتے. کیوں نہیں مار سکتے؟ جی آپ مار سکتے ہیں. جہاز رات کو جائیں گے، دن میں کوئی جہاز نہیں جاتا. ظہر اور عصر کی نماز خوشی میں پتہ نہیں کیا پتہ نہیں مجھے. طواف کی کتنی قسمیں ہیں؟ طواف فرض ہے، طواف نفل ہے، طواف ودا ہے. ہم ڈپٹی والے لوگ ہیں، جب پاکستان سے آئے 800 آدمی تھے تو ہم نے احرام نہیں باندھا. میرا بھائی آپ ڈپٹی پہ تھے، آپ نوکری کے لیے آ رہے تھے، آپ کی نیت حج اور عمرہ نہیں تھی تو گنجائش ہے آپ غریبوں کو بچ جانے. ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے سخت ہیں اس مسئلے میں. وہ فرماتے ہیں کسی کام سے بھی آؤ میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرو. باقی ائمہ فرماتے ہیں ممن اراد الحج والعمرہ، کہ جو بندہ حج یا عمرے کی نیت سے آئے وہ بغیر احرام کے نہ گزرے. البتہ کاروباری ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، تعلیم ہے، دوائی لینے کے لیے جا رہا ہے، ڈرائیور ہے، نہ باندھے تو کوئی حرج نہیں ہے. لہذا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو تمہارے بچنے کی گنجائش ہے، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کریں. جب اللہ موقع دے رہا ہے احرام باندھو. اگر ایک آدمی نے غسل کیا ہے اور غسل کرنے سے پہلے اس نے وضو کر دیا ہے تو بعد میں وضو کی کوئی ضرورت ہے. غسل فرض ہو نہ ہو، کوئی بھی غسل ہو، جب آدمی غسل سے پہلے وضو کر لے، کلی کر لے، ناک میں پانی دے کے اچھی طرح جیسے وضو کرتے ہیں پھر پانی بہا دے، کوئی بات نہیں. میرا بھائی طواف نماز فجر کے بعد اشراق کے لیے وہیں بیٹھے رہیں. یعنی اگر مسجد میں اور یہاں تو طواف ہے لازم اٹھنا پڑے گا، یا کوئی آدمی طواف شروع کر دیتا ہے پھر یہ ہے کہ آپ اشراق تک مسجد میں رہیں اور دنیاوی باتیں کریں، قرآن پڑھیں، طواف کریں، درس سنیں. کوئی وہی ثواب ملے گا جو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے. کہتے ہیں جی کہ ہم نے عمرہ کرنے کے بعد جب اپنے سر پہ اس طرح پھروایا نائی سے تو میرے سر میں ٹک لگ گیا، یعنی زخم ہے، خون نکل آیا. کوئی حرج نہیں، خون بھی تیرا نکلے، جرمانہ بھی تمہیں ہو، یہ اچھی شریعت کی بات ہے. یہ لوگ سمجھے خون نکل آیا دم پڑ گیا. کیوں نکل، کیوں دم پڑ گیا بھائی؟ ہر خون ہمارا نکلا ہے، ہمیں کو دینا چاہیے نہ کہ لینا چاہیے. کوئی جرمانہ نہیں ہے بالکل. اصل مشکل یہ ہے نا کہ یہاں جتنے نائی ہیں نا، یہ تم حاجیوں کے سروں پہ نائی بنتے ہیں. یہ سیکھنے کے لیے غریب آئے ہیں تو ہوئے تو پھر خون تو نکلیں گے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو سیکھنے دو ماشاءاللہ. اگر ایک عورت کو حیض آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، ابھی تک عمرہ نہیں کیا، 10 دن انتظار کرے. 10 دن کے بعد بھی اگر اس کی بلیڈنگ بند نہیں ہوتی تو بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے. پھر اس کے بعد غسل کرے، عمرہ کرے، نمازیں پڑھے، سب کچھ کرے. اگر رمضان المبارک میں کوئی بندہ اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھے
تو اعتکاف کے دوران طواف کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. مسجد کے اندر کی طواف اندر ہے، کو باہر تھوڑا ہے. کہتے جی کہ کمرے میں اگر ٹی وی لگا ہوا ہے اور ٹی وی چل رہا ہے لیکن آواز نہیں ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، ہم اگر وہاں نماز پڑھیں تو ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسی جگہ نمازیں نہ پڑھیں جہاں تصویریں چل رہی ہوں. سبحانک اللہ سے پہلے اگر ہم اللہم باعث بینی و بین خطایا پڑھیں بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں میرا بھائی. یہ مختلف روایات ہے. ایک حدیث مبارک میں یہ ثابت ہے اللہم باعث بینی و بین خطایا یا کما باعثت بین المشرق والمغرب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کسی میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر، کوئی بھی پڑھ لو، کوئی جھگڑا نہیں. سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی الٹ نہ پڑھیں. البتہ رکوع میں یہ بھی آتا ہے کہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اسی طرح یہ سبحان ربی الاعلی، اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ تو ہمارے لیے آسانی ہے، لوگوں نے جھگڑا بنا دیا، جس کو جو یاد ہے پڑھ لے. سبحان سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضى. الحمد للہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما فیہما وملء ما شئت من شیء بعد. جتنا یاد ہے پڑھ لو، نہیں تو ربنا لک الحمد کافی ہے. عورتیں احرام میں نقاب نہ لگائیں لیکن آگے کپڑا لٹکا دیں گے، پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے. اگر ہم نے عصر کے بعد طواف کیا ہے تو اس کی 2 رکعت جو ہم نے پڑھنی ہے وہ 2 رکعت جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے حرم میں ہر وقت 2 رکعت طواف کی پڑھنا جائز ہے. اچھا یہ بھی کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں. اگر تم نے عصر کے بعد طواف کیا ہے اور تم نے مغرب کی نماز بھی ارادہ ہے حرم میں پڑھوں گا تو آرام سے بعد میں پڑھ لو تاکہ کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو. اور اگر تمہارا قافلہ جانے والا ہے اور بسیں کھڑی ہوئی ہے اور تم کھڑے رہو گے 2 رکعت پڑھنی ہے، پڑھ کے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں. یہ تو اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنائی ہے. ائمہ اربعہ کو اللہ نے رحمت بنایا ہے کہ انہوں نے ہر شریعت اور حدیث کو کھول کے ہمارے لیے واضح کر دیا ہے. یہ میں پہلے بھی یہ بات ہے تو پتہ نہیں کیا عادت ہے کہ وہی رکھ دیتے ہیں مسئلے کو. بہرحال قرآن جیب میں ہو چاہے چمڑے میں ہو، کسی میں حمام میں نہ لے جائیں. اعضاء وضو میں جو ہے 3 بار دھوئیں، ورنہ 1 بار سے بھی وضو ہو جائے گا، 2 دفعہ سے بھی ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ 3 دفعہ دھوئیں. جو حاجی مکہ شریف میں نہیں اپنے موبائل ٹیلی فون بند کریں، ایک تو آپ نے گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی شرم کرو اللہ کے کعبے کا. یہ کعبہ ہے، اب میرا سی ہوگی جگہ ہے کہ یہاں آ کے ڈھول بجائیں. بس توجہ کریں، مسائل کو سمجھیں اور یاد کریں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں. 10 ذی الحجہ کو قربانی کے بعد حرق کرا لیں تو احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، بالکل ختم ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ آپ طواف زیارت نہیں کریں گے. اسی طرح بعض فقہا فرماتے ہیں طواف زیارت کے بعد جب تک صفا نہ کریں، لیکن راجح بات یہی ہے کہ طواف زیارت کرنے کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے.
حج بدل جس کے لیے آپ کا دل کرے کریں. اگر کوئی آدمی دوسرے ملک سے، جیسے اب ہمارے بھائی آ رہے ہیں، ایک عمرہ انہوں نے اپنے ملک سے کر لیا، اب ان کو مدینہ منورہ بھیجیں گے تو پھر دوسرا عمرہ وہ مدینے سے کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ بغیر احرام کے تو آ نہیں سکتے مدینے سے. عمرہ تو ان کو لازم کرنا ہے، اور پھر عمرہ ایک اور مستقل عبادت ہے، تمہیں مفت مل رہی ہے، تو انشاءاللہ تمہارا حج تمتع ہی رہے گا. حج کا حصہ نہیں ہے. حج کا حصہ تو یہ ہے کہ ایک عمرہ اور ایک حج. اگر کوئی مریض ہے اس کو عمرہ کرنا تو حج افراد کرے، یا بالکل مریض ہے حج بدل کرا دے، کسی کو خرچہ دے دے، اس کا حج کر لے. میں نے اپنی دادی کی طرف سے حج بدل کرنا ہے، حج افراد کریں، عمرے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنے بیٹے بیٹی کے لیے طواف کریں، بالکل نہیں. آپ اپنے لیے طواف کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے. تندرست ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، اللہ ان کو لے آئے گا. ابو جہل کا اصلی نام کیا تھا؟ کیوں رشتہ داری کرنی ہے تم نے کہا؟ نہ تمہیں ابو جہل سے کیا دلچسپی ہو؟ اس کا نام عمر ابن ہشام تھا. لعنت بھیجو، بات ختم کرو. تو کیوں اس کا نام ہم یاد رکھیں؟ وہ خیر خواہ ہے ہمارا، جو ہمارے نبی کا دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے، جو محمد عربی کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. اس پہ اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس کا نام یاد رکھیں؟ یہ تو کتابوں میں حضور پاک نے نام لیا ہے، ورنہ ہم تو اس کا نام بھی نہ لیتے. کہتے جی اپنا ذی الحجہ کے مہینے میں کتنے روزے رکھیں؟ سارا مہینہ رکھو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو، لیکن ایام تشریق میں روزے نہیں رکھنا. اگر باپ نے ترکہ چھوڑا، دو بھائیوں نے محنت کر کے کام کیا، اس کو بڑھایا، تیسرا بھائی پڑھتا رہا، اس نے کام نہیں کیا. پہلے میری بات سمجھو کہ باپ کے مرنے کے بعد جائیداد تم نے تقسیم کر دی ہے، جائیداد کٹھی رہی. اگر بھائیوں میں جائیداد تقسیم ہو گئی تو جو کمائے گا بڑھائے گا اسی کا ہے. اگر تم نے غلطی کی یا محبت میں آ کے باپ کے مرنے کے بعد بھی جائیداد تقسیم نہیں کی، رہنے دی، تو اس میں کام کرتے رہے، پڑھاتے رہے، وہ سب کا حصہ ہے، سب کو تو. چونکہ جائیداد تو بات کی ہے نا، جائیداد نہ ہوتی تو تیری محنت کیا کام آتی. اگر تہجد کی نماز ہم حرم میں آگے پڑھیں، بالکل کوئی بات نہیں، گھر میں پڑھے تو افضل ہے. یہ 4 دن سے پڑا ہوا ہے صرف نہیں، پھر کیسے لکھا ہے؟ پوری پڑا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں. ابھی پھاڑتے جاؤ، ابھی آپ کو پھاڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پیسے لگتے ہیں پھاڑنے میں. کہتے ہیں جی کہ ہم تقریر سننے کے لیے آتے ہیں اور ہمیں طلباء جگہ نہیں دیتے. انشاءاللہ ابھی تقریریں شروع ہوں گی نا تو پھر جگہ مل جائے گی. 2-4 دن کی بات ہے، اللہ کو منظور ہے انشاءاللہ. تو 1-2 دن رہ گئے ہیں اور پھر جمعرات سے جمعہ کے دن سے انشاءاللہ پھر تقریریں شروع ہو جائیں گی. دعا کریں اللہ صحت دے، ہمت دے. اگر صفا مروہ کے بغیر سر منڈوا دیا دب پڑ گیا، کیونکہ صفا مروہ دوڑنا عمرے میں واجب ہے، اس نے چھوڑ دیا دب پڑ گیا. ہوٹل سے احرام نہیں باندھا جاتا، احرام جب بھی باندھنا ہو حرم سے باہر جانا ہوگا. چاہے مسجد عائشہ جائیں، یہ عمرانہ جائیں، عرفات جائیں، جدے جائیں، لیکن حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھنا پڑے گا. ہاں جی ابھی بتا رہا ہوں، کیا بتا رہا ہوں؟
اگر ہم لوگ حج کا احرام 7 ذی الحجہ کی شام کو باندھ لیں، طواف بھی کر لیں اور صفا مروہ بھی دوڑ لیں، تو بعد میں جب آؤ گے تو 10 کو طواف کرو گے، صفا مروہ نہیں دوڑو گے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی 8 کو احرام باندھے اور مینا چلا جائے۔ لیکن اب تو حاجی صاحب کو بھی انشاءاللہ چلیں گے، مجبوری ہے، کون پہنچے؟ 8 کو اگر چلیں تو سارے قافلے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بہرحال طواف کے بعد صفا افضل ہے۔ میں نے مکے سے پاکستان سے آیا، نیت میری عمرے کی تھی، لیکن میرے جتنے میں دوست تھے، میں نے کہا احرام وہی دوستوں سے باندھوں گا، تب پڑ گئی سیدھی آرام سے۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، مدینہ منورہ گیا اور 2 روز کے بعد مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا۔ بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کو موت بھی مدینے میں دے دی اور دفن بھی مدینے میں دے دیا۔ یہ تو نعمت عظیمہ ہے۔ اچھا آپ نہ ڈریں، آپ گھر جائیں، آپ نہ ڈریں گے، نعمت ہے تو مجھے ملے نہیں، آپ میرے لیے دعا کر لیں، اپنے لیے نہیں۔ آپ کو اللہ گھر لے جائے، اپنے بچوں میں لے جائے، خوش رہیں آپ۔ بہرحال اس کی جائیداد جو ہے، پیسہ ہے، جو کچھ ہے اس کے ورثہ کا ہے، اس کو دیں، اس کے وارثوں کو پہنچائیں۔ اگر آپ نے رمضان میں عمرہ کیا ہے، اس کے بعد عمرہ نہیں کیا، آپ کا حج افراد ہے۔ اگر دم کا گوشت ہو تو ہم حاجیوں کو کھلا سکتے ہیں، حاجی اگر غریب ہے تو کھلاؤ، غریب ہوتے تو حج پہ کیوں آتے؟ لہذا یہ ہے کہ تم غریبوں کو کھلاؤ اور فقراء مکہ کو کھلاؤ، جو مکے کے غریب وہاں رہتے ہیں۔ ایک عمرہ ایک آدمی کے لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا جادو کا اثر جادو کا ہو جائے، ہاں جادو ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کا علاج کرانا چاہیے، بالکل کرائیں، اور علاج اللہ کا قرآن ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھیں، سورۃ البقرہ سنیں، پانی میں دم کر کے پیئیں، آخری قل اعوذ بالناس، قل اعوذ بالفلق، آیت الکرسی، اللہ شفا دیں گے۔ اگر ایک آدمی نے کسی کی بیوی کو جادو کر کے طلاق دلوا دی ہے تو اب وہ دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، مجھے کیا پتا 1 طلاق ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، جب تک وضاحت نہ ہو مسئلہ کیسے بتائیں؟ طلاق دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جادو ہوا تھا۔ کہتے جی کہ اپنا آواز نہیں آ رہی، اللہ پہنچائے۔ طواف عمرے کے دوران میں پہلے 3 چکروں میں گندا بھی نکالیں اور رمل بھی کریں، بعد میں ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بھول گئے پھر بھی بعد میں نہ کریں۔ میں نے تو کوئی اقرب کے بارے میں نہیں کہا، آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا اقرب، اقرب عین سے ہوتا ہے، جس کو بچھو کہتے ہیں۔ حج بدل اگر افراد ہے تو بکری ہے ہی نہیں۔ والد کے لیے عمرہ کرو، بالکل کریں۔ دادا کے لیے حج بدل بالکل کریں، دادا بھی باپ ہے۔ ہاں ایسی روایات موجود ہیں کہ حضور نے پوچھا کہ میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا، تو آپ نے ایک صحابی نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اسی لیے مجھے قرآن پاک پڑھنے میں تکلیف ہو گئی۔